جی ہیلو دوستو، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، بہت سارے پاکستانیوں کو نہیں پتا کہ خطے کے اندر ساؤتھ ایشیا جس کو آپ کہتے ہیں، جہاں پہ مالدیوز بھی ایک ملک ہے، اور وہاں پہ جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ پرو انڈیا اور پرو چائنا لیڈرشپ کے ہوتے ہیں۔ مالدیو کے اندر جو نئے پریزیڈنٹ آئے ہیں وہ کہا جاتا ہے پرو چائنا ہیں، اور انہی کے میں دیکھ رہا تھا کہ انہی کے جو ایک ون آف دی ایڈوائزرز جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا جو ہے وہ سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے مالدیوز کے اندر۔ اب محمد میزو ان کا نام ہے، آئی تھنک، جو نیکسٹ پریزیڈنٹ ہے، اور یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ ان کے کوئی ایڈوائزر ہے محمد شریف مندو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کو پریشان نہیں ہونا چاہیے دیٹ یہ جو از کنسیڈرڈ ایز کہ مسٹر موئزو جو ہے وہ پرو چائنا ہے۔ تو یہ سچویشن تو یہ ہے کہ انڈیا کے جو اس خطے میں جو لوگ ہیں، ممالک ہیں، وہاں پہ پرو چائنا اور پرو انڈیا باتیں ہو رہی ہیں۔ دیٹ از ویئر انڈیا از کیلکولیٹنگ اٹ سیلف۔ اور یہ جو سیٹرڈے کو الیکشن ہوا ہے، جس میں دو بڑے تھیم تھے، جس میں ڈفرینٹ قسم کی باتیں ہو رہی تھی، کلین گورنمنٹ پلیجز، اور لیکن یہ کہا جا رہا تھا کہ جی انڈیا کی پرو انڈیا پالیسی جو پچھلے صدر کی تھی، وہ کنٹری کی، ملک کی جو ساورینٹی ہے اس کو انڈرمائن کر رہے تھے۔ یہ موئزو صاحب جو ہیں، سوری آئی کانٹ پروناؤنس ہز ایگزیکٹ نیم، بٹ آئی تھنک موئزو اس کو ان کو بولیں گے۔ موئزو صاحب جو ہیں، ان کی جو ووٹر پرسنٹیج ہے دیٹ از 54%، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دیٹ از لاس فار نیو ڈیلی، اور چائنیز کے لیے یہ بڑا ایک ہے۔ ابھی مالدیوز کی ویلیو بڑھ گئی ہے۔ ابھی امریکنز نے بھی ریسنٹلی وہاں پہ ایمبیسی کھولی ہے، کیونکہ یہ سارا انڈو پیسیفک کا علاقے میں اندر دیز کنٹریز آر ویری مچ امپورٹنٹ، اینڈ میرا خیال ہے مچ آف دی انفارمیشن وچ امریکنز آر گیٹنگ کہ کس ملک کی کیا ویلیو ہے، دی انڈینز آر گیونگ اے لاٹ آف انپٹ آن دس ریجن۔ اور ظاہری بات ہے انڈیا چاہتا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ مل کے اس خطے کے تمام ممالک کے ساتھ ایک اثر و رسوخ بڑھائیں، بلکہ جو ریسنٹلی بنگلہ دیش کی وزیر اعظم کے بارے میں جو باتیں تھیں وہ بھی انڈینز نے تھوڑی سی ڈسپیل کی تھیں۔ حالانکہ امریکنز نے بہت سارے بنگالیوں کے اوپر ویزا سینکشنز لگائی ہیں، انڈیویجولز کے اوپر، ان کی فیملیز کے اوپر۔ اب یہ جو ہے یہ بھی ایک، یہ دیکھیں نا، یہ ٹرینڈ ہے۔ مودی صاحب نے اپنے پیغامات تو بھیجے ہیں نئے پریزیڈنٹ کو، اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہم آپ کے ٹائم ٹیسٹڈ ہیں۔ ٹائم ٹیسٹڈ تو مطلب تو اس آپ کو پیسے نہیں ہوتے، اسی پیسے لاتے ہیں۔ دس از واٹ پرائم منسٹر مودی از سینگ۔ یہ ٹائم ٹیسٹڈ اور کچھ بھی، جس طرح چائنا پاکستان کو کہتا ہے کہ ہم ٹائم ٹیسٹڈ کوسچن فرینڈس ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو انڈین اوشین ریجن میں جو ممالک ہیں یہ ہمارے زیر اثر ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم آپ کے ٹائم ٹیسٹڈ ہیں۔ مطلب جدو تمہیں بھوک پیندی ہے، حالات خراب ہوندے ہیں، تو وی آر دی ونز ہو اسٹینڈ وتھ یو، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑی پرفارمنس دکھائی ہے نئے صدر نے، اتنے ووٹ لینا اور اس طرح کی یہ چیزیں کرنا۔ سو اس میں آ کے ہمیں اس چیز کو پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے لیے جیسے کہا جاتا ہے نا پاکستان کے لیے، تو ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ یہاں پہ مالدیو بھی ہے۔ سوائے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں انسٹاگرام پہ مالدیوز کی بڑی اچھی سٹوریز ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ انڈیا جو مالدیو جو ہے وہ اینٹی انڈیا اپروچ لے سکتا ہے۔ بہت سارا ٹورسٹ آتا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے جی، اور اتنا ٹورسٹ جاتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے، اور وہ سارے مالدیو انڈیا سے جاتے ہیں، ان کے لیے ایک بڑی اچھی ڈیسٹینیشن ہے۔ سارے جتنے بالی ووڈ کے سٹارز ہیں وہ فلائٹ پکڑتے ہیں، ان کے لیے تو مالدیو گھر ہی ہے، کوئی وہ زیادہ فرق نہیں ہے، جسے وہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اب لیکن یہ جو ایک کویسچن ہے کہ ایک اینٹی انڈین ٹیمپو بلڈ کیا گیا تھا، ٹھیک ہے جی، اینٹی انڈین ٹیمپو بلڈ کیا گیا تھا، اور اس چیز کو لیکن ظاہری بات ہے انڈیا وین اٹ کمز ٹو انویسٹمنٹ، تو انڈیا وہاں پہ کافی زیادہ انویسٹمنٹس بھی کرتا رہا ہے۔ ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا کہ 2020 میں آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ کہ انڈیا نے کو $500 ملین کے پروجیکٹ کیے تھے چائنا کے انفلوئنس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ لارجسٹ انفراسٹرکچر پروجیکٹ تھا مالدیوز کے اندر، اور ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ یہ اس میں سے میرا خیال ہے کوئی $100 ملین کی گرانٹ بھی تھی، اور $400 ملین کی کریڈٹ لائن تھی، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں۔ لاسٹ ٹائم پاکستانی وزیر اعظم سری لنکا گیا تھا، $50 ملین کی کریڈٹ لائن دے گیا